شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جاوید شیئر کر رہے ہیں گجرات سے۔ جاوید کہتے ہیں، میں گجرات کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے علاقے میں رونما ہونے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ مین ریلوے اسٹیشن کی بیک سائڈ پر ایک کالونی ہے، وہاں پر رہتے تھے۔ ہم لوگوں کی کالونی سے تھوڑا ہی دور ایک کرسچن کمیونٹی تھی، ان کی بھی باقاعدہ ایک کالونی تھی۔ وہاں پر ہم لوگوں نے ایک واقعہ سنا جس میں یہ بتایا گیا کہ وہاں پر کوئی ایک جادوگر تھا، ایک آدمی تھا جس کو چلا کشی کا بہت شوق تھا۔ تو اس نے وہاں پر ایک درخت کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا تھا، اس نے وہاں پر جا کر چلا کرنا چاہا۔ وہ اسی آبادی کی بیک سائڈ پر کوئی درخت تھا جو بہت مشہور درخت تھا کہ وہاں پر ایک بہت سخت چڑیل کا بسیرا ہے، اور وہ چڑیل باقاعدہ لوگوں کو نظر بھی آتی تھی۔ تو وہ جادوگر جو تھا اس نے اس چڑیل کا چلا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن کے بعد اس چڑیل کے چلے میں اس جادوگر کو موت ہو گئی، یعنی اس چڑیل نے اس جادوگر کو چلے کے دوران ہی مار دیا۔ اس کی ڈیڈ باڈی کی بہت بری حالت تھی۔ لوگوں نے جب وہاں پر درخت کے پاس اس جادوگر کی لاش کو دیکھا تو فوراً سے پولیس میں اطلاع کی گئی۔ پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی۔ ہم لوگ بھی اسی سائڈ کے تھے، ہم لوگوں کی کالونی بھی اسی طرف تھی، تو بات پھیلتی پھیلتی ہر طرف پھیل گئی۔ ہم لوگ بھی وہاں پر اس جادوگر کی لاش کو دیکھنے کے لیے گئے۔ وہاں پر بہت زیادہ رش تھا، سردیوں کا ہی موسم تھا اور اس دن ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود بہت لوگ تھے اور بہت سے لوگ ڈرے ہوئے بھی تھے۔ پولیس بھی وہاں پر موجود تھی۔ ان لوگوں نے جادوگر کی لاش کی جب حالت دیکھی تو اس کی لاش بہت زیادہ بری حالت میں تھی، بہت زیادہ اس کی کنڈیشن ورس تھی۔ وہاں پر اس کو ایک تابوت میں ڈال کر ان لوگوں نے ہاسپٹل بھیج دیا۔ ہاسپٹل میں جب وہ جادوگر کی ڈیڈ باڈی کو بھیجا گیا تو اس کے بعد اسی درخت کے پاس سے عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ علاقے میں ایک اور خبر پھیل گئی کہ جادوگر کی جو لاش تھی وہ تابوت سمیت ہاسپٹل سے غائب ہو گئی۔ جب ہاسپٹل والوں سے اس بات کے بارے میں پتہ کیا گیا تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جس رات جادوگر کی لاش کو وہاں پر لے کر آئے تھے اور ان لوگوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو مارگ روم میں رکھا ہوا تھا، تو اسی رات کی بات ہے جو ہاسپٹل کا چوکیدار تھا وہ بے ہوش ملا۔ تو جب چوکیدار سے پوچھا گیا، صبح جب وہ ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ یہاں پر رات کو کیا ہوا تھا، کیونکہ سردی ہونے کی وجہ سے وہاں پر رش تو تھا ہاسپٹل میں لیکن ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں ہی تھا۔ تو چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں، سیاہ لباس میں کوئی شخص ہے اور وہ ہاسپٹل کے اندر سے ایک تابوت کو گھسیٹتا ہوا باہر لے کر آ رہا ہے۔ اس کا قد بہت دراز تھا، اس نے اپنا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے تابوت کو کسی کالے رنگ کی رسی سے باندھا ہوا ہے اور وہ گھسیٹ کر اس کو لے جا رہا تھا۔ تو میں نے اس کی طرف گن کی اور اس کو روکنے کی کوشش کی۔ تو جیسے ہی میں نے اس سے پہلے میں فائر کرتا، اس نے صرف ایک جھلک مجھے اپنا چہرہ دکھایا۔ چوکیدار وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ میں نے زندگی میں اتنا ڈراؤنا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ کیا مخلوق تھی میں نہیں جانتا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ رنگ کی تھیں اور اس کی بہت لمبی زبان تھی۔ میں نے اتنا بھیانک چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ چوکیدار نے وہاں پر جاب کرنے سے انکار کر دیا، وہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا اور بہت بیمار ہو گیا۔ اس کے بعد جادوگر کی اس لاش کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس رات اسی درخت کے پاس سے بہت زیادہ ڈراؤنی چیخیں بھی سنائی دی تھیں۔ کبھی لگتا تھا وہ چیخیں کسی عورت کی تھی تو کبھی یہ لگتا تھا کہ وہ چیخیں کسی مرد کی ہیں۔
پولیس نے پھر سے انویسٹیگیشن شروع کر دی، یہاں تک کہ اس درخت کے پاس بھی لوگوں کو جانے سے منع کر دیا۔ جب وہاں پر پولیس انویسٹیگیشن کر رہی تھی تو ان لوگوں کو وہ خالی تابوت دور بالکل ویرانوں میں پڑا ہوا ملا۔ جادوگر کی وہ لاش کہاں گئی کوئی نہیں جانتا۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جادوگر نے جس چڑیل کا چلا کیا تھا اسی چڑیل نے جادوگر کی لاش کو بھی نہیں رہنے دیا اور جادوگر کی لاش کو بھی غائب کر دیا۔ وہ اس کو اس درخت پر لے گئی یا کہاں لے گئی یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس درخت کے قریب کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ لوگوں کے دل میں اس حد تک خوف پھیل گیا تھا کہ اس علاقے سے کوئی گزرتا بھی نہیں تھا، جبکہ اس درخت والی سائڈ پر بھی ایک روڈ تھا جو مین روڈ سے جا کر آگے کنٹینیو کرتا تھا، لیکن لوگ اس طرف نہیں جاتے تھے۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہاں سے رات کے ٹائم وہ چڑیل باقاعدہ ظاہر ہوتی ہے اور وہاں پر چیخو پکار کرتی ہے، اس سڑک کے اوپر بھی بھاگتی دوڑتی ہے اور اس جادوگر کا نام لے لے کر اس کو آوازیں دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں آ گئی ہوں، تم کہاں پر ہو۔ یہی نہیں، جادوگر کا جو گھر تھا وہ بھی اسی کالونی میں ہی تھا۔ جادوگر کے گھر والے جو تھے ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ اب اس گھر میں اس کالونی میں نہیں رہ سکتے۔ جیسے آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے ہم لوگوں کے دروازے کے اوپر دستک ہونے لگ جاتی ہے اور ایک عورت بہت ڈراؤنی آواز میں رو رو کر وہ جو جادوگر تھا اس کا نام لے لے کر اس کو آوازیں دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ دروازہ کھولو، میں آ گئی ہوں۔ وہ لوگ بہت ڈر گئے۔ ان لوگوں نے یہ بات پورے محلے میں بھی بتائی، جبکہ محلے والوں کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جادوگر کی جو فیملی تھی وہ لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے، ان لوگوں نے وہ ٹاؤن ہی چھوڑ دیا، وہ کالونی ہی چھوڑ دی۔ اس کے بعد وہ لوگ کسی اور شہر میں چلے گئے، لیکن یہ واقعات پھر بھی نہیں رکے۔ جب جادوگر کا گھر خالی ہو گیا، اس کے گھر پر تالا پڑ گیا، تو اس کے گھر میں سے ڈراؤنی آوازیں آنے لگ گئیں۔ اس کے گھر میں سے ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے وہاں پر بہت سے لوگ رہتے ہیں، جیسے وہاں پر پورا ایک گھر آباد ہے۔ سردی کی راتوں میں بھی اس کے گھر سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں۔ دن کے ٹائم اس کے گھر کے کھڑکیاں دروازے کھلنے کی آوازیں آتی تھی، جبکہ اس کے گھر کے باہر ایک تالا لگا ہوا تھا۔ لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگے۔ ان لوگوں نے اپنے جو ان کے پادری ہوتے ہیں ان کو بلایا، ان کے پادری وہاں پر آئے۔ انہوں نے وہاں پر کچھ پڑھنے کی کوشش کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر کے اوپر ایول سپرٹس ہیں، یہاں پر اسی درخت کی چڑیل کا بسیرا ہو چکا ہے جس کا چلا اس جادوگر نے کیا تھا۔ وہ جادوگر کو ڈھونڈنے کے لیے اس گھر میں آتی ہے، جبکہ جادوگر کو مارا بھی اسی چڑیل نے تھا۔ لوگوں کا یہاں تک بھی کہنا ہے کہ ان کو اسی جادوگر کی شکل میں، اس کے روپ میں ایک آدمی بھی اس گھر میں نظر آتا تھا، جو آدھی رات کے ٹائم کبھی گھر کے دروازے میں نظر آتا تھا تو کبھی چھت کے اوپر۔ پھر لوگ بہت ڈر گئے۔ جس گلی میں ان کا وہ گھر تھا اس گلی میں سے بھی لوگوں نے جانا شروع کر دیا، گھر چھوڑنے شروع کر دیے۔ ایک چھوٹی سی کالونی تھی اس کی وہ والی گلی جہاں پر اس جادوگر کا گھر تھا وہ بالکل ویران اور سنسان ہو گئی۔ اس گلی میں بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں اس حد تک خوف تھا کہ وہ لوگ وہاں سے گزر بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم لوگوں نے بھی اس درخت کو جا کر دیکھا تھا۔ جب ہم لوگوں نے یہ باتیں سنی، ہم لوگوں نے جا کر جہاں پر اس جادوگر کا گھر تھا اس گلی کو بھی دیکھا۔ بہت زیادہ ڈر لگتا تھا یہ سوچ کر کہ اس جگہ سے ریلیٹڈ ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ ایک چڑیل ظاہر ہوتی ہے جس نے اس جادوگر کو مارا تھا اور رات کے ٹائم وہاں پر ڈراؤنی آوازیں نکالتی ہے۔ پھر ہم لوگوں کو بہت زیادہ سختی سے منع کر دیا ہم لوگوں کے گھر والوں نے کہ آپ لوگوں نے اس سائڈ پر نہیں جانا۔ یہ واقعہ کافی عرصے وہاں پر یہ فیمس رہا، دور دور سے بھی لوگ جاتے تھے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ بہت سے لوگوں کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی تھی۔ پھر باقاعدہ ان لوگوں نے وہ جو درخت والا حصہ تھا وہاں پر جو کرسچن کمیونٹی تھی ان لوگوں نے وہاں پر بیریئر لگا دیے، کیونکہ ان کے بہت سے لڑکے وہاں پر جانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم اس چڑیل کو دیکھیں گے۔ شام کے ٹائم بھی جانے کی کوشش کرتے تھے منع کرنے کے باوجود۔ تو ان میں سے بہت سے لڑکوں پر اس چڑیل کا اثر بھی ہو گیا، سایہ ہو گیا، کچھ کے دماغ پلٹ گئے، کچھ بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے پھر جگہ کو مکمل طور پر بند کر دیا۔
یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ جاوید آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں UAE سے۔ فرحان کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں مجھے حال ہی میں پتہ چلا ہے، یعنی کل ہی مجھے اس اسٹوری کا پتہ چلا ہے۔ ایک بھائی ہیں جن کا نیم عثمان ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا ایک دوست تھا جس کا نک نیم فیشی تھا۔ یہ لوگ تب کی بات ہے، 1991 کی بات ہے۔ ان کا وہ جو دوست تھا اس کو بہت زیادہ میوزک سے لگاؤ تھا، بہت زیادہ شوق تھا اس کو میوزک کا۔ اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ اچھا کی بورڈ بھی پلے کر لیتا تھا۔ تو عثمان کہتے ہیں میں اور میرا دوست فیشی ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ ہم لوگ ایک میوزیکل بینڈ بناتے ہیں۔ 1991 میں میوزیکل بینڈز کا ایک بہت اچھا دور تھا، بہت زیادہ فیمس تھے اور ریئر بھی تھے۔ تو فیشی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ بنائیں گے۔ شام ہو گئی تو فیشی نے کہا کہ اب مجھے گھر جانا ہے، میں صبح ملوں گا۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ اسے سی آف کیا اور وہ مجھے مل کر چلا گیا۔ صبح مجھے سڈنلی ایک کال ریسیو ہوئی جس میں مجھے یہ بتایا گیا کہ فیشی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ نیوز میرے لیے اتنی شاکنگ تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ کل شام تک تو وہ میرے ساتھ تھا، میرا بیسٹ فرینڈ تھا، اور ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ ہم لوگ ایک میوزیکل بینڈ بناتے ہیں۔ تو آخر اس کے ساتھ ایک دم سے کیا ہو گیا؟ جب میں ان کے گھر گیا تو ان کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اس کی مدر بہت زیادہ بری کنڈیشن میں تھی۔ ہم لوگ سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر مرد حضرات تھے۔ تو کچھ خواتین آئیں اور آ کر یہ کہنے لگیں کہ آپ لوگوں میں سے عثمان کون ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں عثمان ہوں۔ مجھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ سے فیشی کی مدر ملنا چاہتی ہیں۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے گلے لگا کر بہت روئی کیونکہ میں اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تم سے مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بڑی مشکل سے سب نے ان کو دلاسا دیا۔ میں پھر آ کر بیٹھ گیا۔ ہم لوگ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر فیشی کے فادر بھی تھے، اس کا بھائی بھی تھا چھوٹا، کچھ اور بھی ان کے فیملی فرینڈس بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر ہی پاس ہی اس کا روم بھی تھا۔ ابھی شام کا ٹائم تھا، اسی دن اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو ہم لوگوں کو اس کے روم میں سے کی بورڈ پلے ہونے کی آواز آئی۔ وہ آواز اتنی کلیئر تھی، اتنی لاؤڈ تھی کہ میرے علاوہ وہاں پر بیٹھے سبھی لوگوں نے وہ آواز سنی۔ اگر صرف میں نے سنی ہوتی تو شاید میں یہ کہتا کہ یہ میرا وہم ہوگا، لیکن وہاں پر بیٹھے سبھی لوگوں نے وہ آواز سنی۔ ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ آخر اس کے روم میں کس نے کی بورڈ پلے کیا ہے۔ اس سے اچھا کی بورڈ کوئی پلے کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے فادر جو تھے فیشی کے، وہ بہت زیادہ رونے لگ گئے، ان کو بھی سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے ہم لوگ اس کے کمرے میں گئے، اس کے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ جب ہم لوگوں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا، مجھے پتا تھا کہ اس کا کی بورڈ کہاں پر رکھا ہے۔ جب ہم لوگوں نے جا کر اس کا کی بورڈ دیکھا تو وہ پلگ آؤٹ تھا۔ پھر وہاں پر کس نے اس کو پلے کیا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ چیز اتنی مسٹیریس تھی ہم لوگوں کے لیے۔ میرا دل یہ کہتا تھا کہ شاید وہ وہی تھا، اس نے اپنے ہونے کا احساس دلایا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح 40 دن تک اس گھر میں آتی ہے، اور جب 40واں ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی روح اس گھر میں نہیں آتی، صرف جمعرات کے دن اس کی روح اس گھر میں آتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس جگہ پر میت کو غسل دیتے ہیں اس جگہ کے اوپر 40 دن تک بالکل بھی اندھیرا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو فرحان اثر نے UAE سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک لڑکا ہے، اس کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں UK کا رہنے والا تھا، وہاں پر ہی میں اسٹڈیز کرتا تھا۔ تو فردر اسٹڈیز کے لیے میں نے بہت سی یونیورسٹیز میں اپلائی کیا ہوا تھا، تو مجھے اٹالین یونیورسٹی میں وہاں پر میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ میں بہت زیادہ خوش بھی تھا، لیکن مجھے وہاں کی نیٹیو لینگویج نہیں آتی تھی، تو کچھ میں پریشان بھی تھا۔ لیکن میری فیملی نے مجھے کہا کہ جب تم وہاں پر جاؤ گے، رہنا شروع کر دو گے تو تمہیں وہ لینگویج بھی آ جائے گی۔ اینی ہاؤ میں وہاں پر چلا گیا، میرا ایڈمیشن ہو گیا، میں نے وہاں پر پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا، مجھے اس لینگویج کی بھی سمجھ آ گئی، میں نے وہ لینگویج بھی اپ ٹو سم ایکسٹینٹ سیکھ ہی لی۔ تو وہاں پر میرا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ یا تو میں اپنے ہاسٹل روم میں رہتا تھا یا پھر میں لائبریری میں رہتا تھا۔
اپنی یونی کے بعد۔ تو وہاں پر ایک دفعہ میں لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک اٹیلین بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی ینگ لڑکا تھا، اس سے میری ہیلو ہائی ہوئی، تو ہم لوگ بہت اچھے دوست بن گئے، یہاں تک کہ ڈیلی ہم لوگ مل کر لائبریری میں پڑھتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ میں تمہیں یہاں پر اٹلی کے کچھ بہت اچھے علاقے بھی دکھاؤں گا، وزٹ کرواؤں گا، تم یہاں پر نئے ہو تو تم تو کسی چیز کو جانتے ہی نہیں ہو۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ مجھے ہر ویکنڈ پر اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، بہت سی جگہوں سے ہم لوگ کھانا بھی کھاتے تھے، اسے پتہ تھا کہ میں مسلم ہوں۔ اسی طرح سے اس نے ایک دفعہ میرے ساتھ پلان بنایا کہ ہم لوگ کہیں آؤٹ سائڈ چلیں گے، تمہیں میں ایک ایسی جگہ پر لے کر جاؤں گا جو یہاں سے کافی دور ہے، لیکن وہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اور وہاں پر ایک اور بات بھی میں نے سنی ہے کہ وہاں پر ہائٹ پر، یعنی وہاں پر جو ماؤنٹینز ہیں وہاں پر ہائٹ پر ایک کاٹیج ہے، اور اس کاٹیج میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ کالا جادو کرتی ہے، اور اس کے قبضے میں بہت زیادہ جنات اور بہت سی ایول اسپرٹس ہیں۔ ہم لوگ اس کے پاس بھی جائیں گے، مجھے ایک کام ہے اور مجھے اس سے وہ کام کروانا ہے۔ میں نے اپنے اس دوست سے یہ کہا کہ میں مسلم ہوں، میں ان چیزوں میں خود کو انوالو نہیں کر سکتا، اور بہتر یہی ہے کہ تم بھی ان باتوں سے دور رہو۔ اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں انوالو ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا، تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ مجھے اپنا وہاں پر کوئی کام کروانا ہے۔ اب میں اسے منع نہیں کر سکتا تھا، وہ میرا دوست تھا۔ خیر ہم لوگوں نے وہاں پر جانے کا ٹرپ پلان کیا۔ ہم لوگ جب اس جگہ پر پہنچے تو شام ہو چکی تھی، وہ جگہ بہت زیادہ سنسان اور ویران تھی، نو ڈاؤٹ وہ جگہ خوبصورت بھی بہت زیادہ تھی۔ ہم لوگ جب اسی ماؤنٹین کی طرف جا رہے تھے جہاں پر وہ کاٹیج تھی اور وہ بوڑھی عورت رہتی تھی، اسی راستے میں ہم لوگوں کو ایک شخص ملا۔ اس شخص نے ہم لوگوں کو جب دیکھا تو اس نے یہ پوچھا کہ تم لوگ اس طرف کیوں جا رہے ہو؟ اس طرف خطرہ ہے، اس طرف مت جاؤ۔ میرے دوست نے اس سے بحث شروع کر دی اور یہ کہا کہ نہیں، ہم لوگوں کو جانا ہے۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ وہاں پر ماؤنٹین پر ایک کاٹیج ہے، وہاں پر ایک بہت بری عورت رہتی ہے، وہ بوڑھی عورت ہے اور اس کے پاس بہت سے جنات ہیں، بہت سی ایول اسپرٹس ہیں، تو وہ تم لوگوں کو جانی نقصان دے دی کہ تم لوگ ینگ ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن میرا دوست کسی قیمت پر نہیں مانا، اس نے ضد کی، تو بالآخر وہ آدمی چپ کر کے وہاں سے چلا گیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں نے تم لوگوں کو وارن کرنا تھا، کر دیا، آگے تم لوگوں کی اپنی مرضی۔ میرا بالکل دل نہیں مان رہا تھا، یہاں تک کہ اندھیرا پھیلنے لگا اور جیسے کیسے کر کے ہم اس کاٹیج تک پہنچ گئے۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے، وہ اتنا ایکسائٹیڈ تھا، اس نے جا کر فوراً سے دروازہ نوک کیا۔ میں کچھ گھبرایا ہوا تھا، تو ایک بہت ہی پرسرار سے چہرے والی بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور بڑے غصے سے یہ پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میرے دوست نے اپنا اس سے انٹروڈکشن کروایا اور اس کو یہ کہا کہ مجھے تم سے کوئی کام ہے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ اندر آ جاؤ۔ جیسے ہم لوگ اس کی کاٹیج میں گئے، وہاں پر بہت زیادہ گندی اسمیل آ رہی تھی، جیسے وہاں پر کوئی مردہ جانور ہے۔ وہاں پر جب میں نے جگہ پر دیکھا، وہ جگہ اتنی ڈراؤنی تھی، جب میں نے نظر گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو مجھے وہاں پر بہت سے جانوروں کی ہڈیاں نظر آئیں، ان کے کچھ جسم کے ٹکڑے نظر آئے جن میں ان کے کان بھی تھے، زبان بھی تھی، آنکھیں بھی تھیں۔ یہ چیز دیکھنے کی دیر تھی، میں بہت ڈر گیا۔ میرے دوست نے اس کو بتانا شروع کیا کہ میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے، تم بہت فیمس ہو، تم ایول اسپرٹس کے تھرو لوگوں کے بہت کام کرواتی ہو، تو مجھے بھی یہ کام ہے۔ اس عورت نے اسے یہ کہا کہ ہاں میں تمہارا کام کر دوں گی، لیکن تمہارا کام مشکل ہے۔ جیسے میرے دوست نے یہ بات سنی، میرے دوست نے اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا کہ میں نے تو تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، اگر تمہارے لیے بھی یہ کام مشکل ہے تو پھر یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو ایک دم بہت غصہ آ گیا، اس کی آنکھیں بہت ریڈ ہو گئیں، اور اس نے میرے دوست کو دھمکی بھی دی اور یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میرے دوست نے اس کو بہت برا بھلا کہا، ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ میں نے اپنے دوست کو بہت سمجھایا کہ ایسے لوگوں سے بالکل بھی پنگا نہیں لیتے، یہ لوگ کچھ بھی ایسا ویسا نقصان پہنچانے کے لیے کر سکتے ہیں، پھر بھی اس نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ میں زبردستی اس کو وہاں سے لے کر باہر نکلا۔ جگہ بہت سنسان اور ویران تھی، اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ٹارچ کی مدد سے بہت مشکل کے ساتھ ہم لوگ وہاں سے آدھی رات کو واپس پہنچے۔ وہ اپنے گھر چلا گیا اور میں اپنے گھر آ گیا۔ صبح میں نے اس کو کال کی، وہ میری کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ میں نے یونی میں جا کر دیکھا تو وہاں پر بھی نہیں تھا۔ یونی سے واپس آ کر بھی اسے کانٹیکٹ کیا تو وہ بالکل بھی کالز ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ میں بہت گھبرا گیا، میں جلدی سے اس کے گھر گیا۔ اس کے گھر گیا تو اس کا فون اس کے گھر میں ہی تھا، لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں نے فوراً سے پولیس کال کی۔ جیسے پولیس آئی، ان لوگوں نے جب انویسٹیگیشن کی تو وہ وہاں پر نہیں تھا۔
میں اس کو بہت ڈھونڈتا رہا، وہ کہاں چلا گیا، اس کا فون بھی اس کے گھر سے ملا لیکن وہ مسنگ تھا۔ میں اپنے دوست کو بہت یاد کرتا تھا، میرے دل میں بہت ڈر تھا کہ پتہ نہیں شاید اسی بوڑھی عورت نے اس کو نقصان پہنچایا ہو۔ آفٹر 6 منتھ مجھے پولیس کی طرف سے ایک کال ریسیو ہوا، میرے دوست کی ڈیڈ باڈی ملی ایک سنسان سی جگہ پر، ایک جنگل میں ایک فارم ہاؤس تھا، وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی ملی۔ جب میں وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا وہ وہی تھا، اس کی ڈیڈ باڈی کی کنڈیشن بہت زیادہ ورس تھی، اس کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی۔ فرسٹ آف آل پولیس کو یہ لگا کہ یہ کوئی سوسائڈ کیس ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی سوسائڈ کیس نہیں تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے وہ جو اس بوڑھی عورت کو برا بھلا کہا تھا، شاید اسی نے اس کے ساتھ یہ سب کیا ہوگا، یقیناً اسی نے کیا ہوگا۔ میں بہت ڈر گیا اور میں نے بھی اٹلی چھوڑ دیا، میں واپس UK چلا گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ جس نے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID noshinwirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے فیس بک میسنجر پر بھی اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں بھی۔ میرا فیس بک ID ہے نوشین ورک، اگر آپ لوگ مجھے وہاں پر بھی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میسنجر میں مجھے سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ مجھے وائس میل سینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ مجھے وائس میل میں بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر اپنی آواز میں آپ لوگ آن ایئر کروانا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی آن ایئر کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اپنی فیملی کا، اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیں اور کم گھر سے باہر نکلیں۔ اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔